قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور حیات کا مقصد امتحان ہے. امتحان کس میں؟ ایکم احسن عملا، حسن عمل کون کرتا ہے. اصل ہمارے جینے اور مرنے کا جو نظام ہے وہ ایک امتحان ہے. لیبلوکم لیبلوکم لیختبرکم، اب تمہارا امتحان ہے. امتحان کس میں ہے؟ ایکم احسن عملا، حسن عمل کر کے کون آتا ہے. حسن عمل رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا کہ حسن عمل کیا ہے؟ ما حسن عمل، حسن عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ 3 چیزیں حسن عمل ہیں. ایکم اتم عقلا، کہ عقل، پوری عقل کس کے پاس ہے. اور عقل وہ ہوتی ہے جو مستقبل کو دیکھے کہ ہمارا انجام کیا ہونا ہے، کل کو ہمارا انجام کیا ہے. اس کو اتم عقل کہتے ہیں. اگر انجام نہیں دیکھتا، سامنے دیکھتا ہے، تو جانور کی طرح ہے. جانور سامنے سبزی دیکھتا ہے تو کھیت میں گھس جاتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ بعد میں کھیت کا مالک مجھے مارے گا. اگر عقل ہوتی تو وہ سوچتا کہ میں اب تو کھیت کھاؤں گا لیکن بعد میں اس کا انجام کیا ہوگا. جو انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں یہ کام تو کر لوں گا لیکن اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلے گا، تو بہت سے کاموں سے انسان رک جاتا ہے. اور جب یہ نہیں سوچتا تو پھر اس کام کو کرتا ہے اور اس کا نقصان اٹھاتا ہے. تو ایکم اتم عقلا، عقل کہتے ہیں کہ جو مستقبل کو دیکھے، انجام کو دیکھے. دوسرا فرمایا کہ تم میں کون امتثال لأوامر اللہ، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا کون ہے تم میں. اللہ کا حکم آئے تو اس کو پورا کرے. یہ حسن عمل ہے. نماز وقت میں نماز، روزے وقت میں روزہ، بولنے وقت میں سچ بولنا، دیکھنے میں صحیح دیکھنا. جتنے بھی اعمال ہیں، جس اعمال کا ہمیں کرنے کا حکم ہے اس کو کرتا ہے، یہ حسن عمل ہے. اور تیسرا کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے. یہ نہیں کرنا بس پھر یہ نہ دیکھے کہ میرا دل کیا کہتا ہے. کہ خواجہ مجذوب صاحب فرماتے تھے کہ وہ بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیرے خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. دل چاہنے پر نہیں چلتا، اللہ کے حکم پر چلتا ہے. منع ہے، منع ہے، کیونکہ دنیا عیاشی کی جگہ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے جنت کی جو کرائیٹیریا بتایا ہے اس میں ساری چیزیں، حوریں بھی بہت، کھانے پینے بھی بہت، شراب بھی موجود ہے، شباب بھی موجود، سب کچھ ہے. لیکن دنیا میں اللہ کی مان کے چلتا ہے. تو 3 چیزیں جس میں پائی جاتی ہیں یہ حسن عمل ہے. ایکم احسن عملا. اگر یہ تینوں اپنی عقل کو آخرت کے لیے استعمال کرے، اللہ کے اوامر پر عمل کرے، نواہی سے بچے، اس انسان کا عمل حسن عمل، اس کے ہر عمل میں ہی اس کو ثواب ملے گا. بس یہ مختصر بات ہے. اگر اس کو ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ان 3 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھے. ہر کام سے پہلے سوچے کہ اس کا انجام کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے، پھر کچھ بھی ہو جائے سب سستی چھوڑ کر اس کو کرے. اور منع کر دیں تو جتنا بھی دل چاہے، نفس کرے، لوگ کہیں، معاشرہ کہے، کسی کے نہ سنے، اس کام کو نہ کرے، اس سے بچ جائے. بس اس وقت ساری رحمتیں سے میل لگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب کچھ اس کو مل جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کروا دیں. اللهم لك الحمد كما تصلي على محمد كما وفل بنا كما تغفر لك انت التقوى والمغفرة وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم اكفنا بحلالك حرامك واغنى فضلك من سواك. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها انت ترحمنا فارحمنا برحمتك تغنينا برحمتك من سواك. اللهم انا نسأل العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين دنیا والآخرة. یا اللہ کام میں خوب برکتیں پیدا فرما. یا اللہ ہر قسم کی خسارے سے محفوظ فرما.
دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہم سب کو تو اللہ والا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔